میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رمضان کا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ، اور اس پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ یکم رمضان سے ہے، جو کہ چاند رات تک اس پروگرام میں ہم نئے ٹاپکس اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے مہمانوں کے ساتھ آپ کا تعارف کرواتے ہیں، ان سے معلومات حاصل کرتے ہیں، اور کچھ مزے کے جو سیلیبریٹیز ہمیں یہاں جوائن کر چکے ہیں، بہت سارے اسپورٹس سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہمیں یہاں جوائن کر چکے ہیں، ساتھ ہی ڈاکٹرز اور ایجوکیشنسٹ، پولیٹیشین، بہت سارے مہمان ابھی تک ہمیں یہاں پہ اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دے چکے ہیں، اور آج روز کی طرح میری کو ہوسٹ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو ربیع عادل خان کا السلام علیکم۔ جیسا کہ علی نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پروگرام میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی شخصیات شامل ہوتی ہیں، تو آج وقت ضائع کیے بغیر ہم ان کا انٹروڈکشن کرواتے ہیں، جن میں سب سے پہلے ہمارے پاس شمس اللہ صاحب ہیں، جو کہ فاؤنڈر ہیں کیپسک اسکولنگ سسٹم کے۔ اسی کے ساتھ حفصہ سمیع صاحبہ موجود ہیں، جو کہ جج ہیں اور ڈائریکٹر اکیڈمکس ہیں کیپسک اسکول کی۔ اسی کے ساتھ نعمت اللہ مسعود صاحب ہیں، کیپسک مینجمنٹ ڈائریکٹر ہیں، اور محمد سہیل ہیں، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن کیپسک اسکول کے۔ آپ تمام افراد کو پروگرام میں خوش آمدید۔ آپ سب کا انٹروڈکشن میں نے ایک ساتھ ہی کروا دیا کیونکہ آپ لوگوں کا تعلق ایک ہی اسکول سے ہے، تو ہم اسی کے ساتھ اپنے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ بالکل سر، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا ادارہ کس طرح آپ اس میں کام کر رہے ہیں، اس کا ایمز کیا ہیں، آگے فیوچر پلاننگز کیا ہیں، اور کب سے آپ اس ادارے کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ یہاں پہ دعوت دینے کا۔ کیپسک اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ 2010 سے اسٹیبلش ہیں، اور کرنٹلی اس کے پاکستان یعنی اسلام آباد اور کراچی کے اندر ان کے 8 کیمپسز ہیں۔ 7 کیمپسز ہمارے کراچی کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ایک کیمپس جو ہے وہ ہمارے اسلام آباد میں۔ یہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ دیگر جو عام ہمارا ٹریڈیشن سسٹم ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہم یعنی ہمارا جو ادارہ ہے کیپسک KABSAC نالج ایکٹیویٹی بیسڈ سائنٹیفک اچیومنٹ سینٹر، یعنی یہ ایک ایکرونیم ہے۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سرگرمیوں کی بنیاد کے اوپر، یعنی بچوں کے اندر وہ دلچسپی پیدا کر کے اس ماتحت جو ہے یہ ایک ایسے سرگرمیوں کے ذریعے سے اسکل بیسڈ آپ کا جو ہے وہ ادارہ ہے۔ سر اگر ہم اسکلز پہ بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسکولز کا کام صرف کتابیں ختم کروا کے رٹوانا ہے، یا اسکلز پر کام کرنا، کچھ تربیت، کچھ ہنر دینا ہے؟ کیا کام ہے آج کے دور میں جو ہے اتنا جدید دور ہے جہاں ہم AI اور بہت سے ایسے اچھے سافٹ ویئرس پر آ گئے ہیں کہ ہمارا کام آسان ہو گیا ہے، تو آج کے دور میں بھی بچوں کو کتابیں رٹے لگوانا یا صرف کتابیں ختم کروانا ضروری ہے، یا کسی اور طریقے سے انہیں ایجوکیشن دی جا سکتی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہوں گا کہ انفارچونیٹلی کہ ہم 19ویں صدی کا سلیبس 20ویں صدی کے استاد سے اور 21ویں صدی کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ جہاں تک AI کا تعلق ہے، پہلے استاد کیا کردار ادا کرتا تھا؟ استاد پہلے معلومات کے لیے واحد ذریعہ تھا ہمارے پاس، ہمیں استاد ہی ہمیں معلومات دیتے تھے، لیکن آج تو معلومات آپ کے پاس اویلیبل ہے، AI ہے، گوگل کے اوپر جا کے۔ اب استاد کا کردار کیا رہا؟ سوال یہ ہے کہ اس AI کے دور میں جہاں پہ انفارمیشن بھری پڑی ہے، آج استاد کا کردار کیا ہوگا؟ وہ تو ساری چیزیں ہمیں مل گئی، جو چیزیں ہمیں ڈکشنری میں سرچ کرنی پڑتی تھی، ایک ایک لفظ کی میننگ ہمیں بتاتے تھے۔ اب استاد کا کردار ماضی کی نسبت بہت زیادہ خطرناک اور بہت بڑی ذمہ داری اس کے ذمہ ہے۔ پہلے ہم نے صرف ان کو سمجھانا تھا، آج ہم نے ان کو سمجھانا ہے کہ یہ جو چیز، جو انفارمیشن ہے، اس کا درست معلومات اکٹھا کرنا، یعنی وہ ٹول ان کو سمجھانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ڈائریکشن دینا کہ اس کا صحیح استعمال کیا ہے۔ بالکل۔ تو استاد کا آج کے دور میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ساری انفارمیشن اویلیبل ہوگی تو استاد کی ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی، یا اس کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اس کی ضرورت آج بھی ہے اس ٹولز کو پراپر یوٹیلائزیشن کے لیے اور پراپر ڈائریکشن کے لیے۔ بہت شکریہ سر۔ میں میڈم حفصہ آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ جج ہیں اور ڈائریکٹر ہیں اکیڈمکس کی۔ جیسے سر نے کہا کہ چیٹ GPT، ٹھیک ہے مانا چیٹ GPT آ گیا، لیکن یہ تو ہے مصنوعی ذہانت ہی نا، دیکھا جائے تو یہ کوئی جیسے اگر ہم نے اس کو غلط فیڈ کر دیا تو ہمیں غلط ہی آنسر دے گا، ہمیں اس کو صحیح فیڈ کرنے کے لیے بھی ٹیچرز کی ضرورت ہے۔ تو آپ چیٹ GPT یا جو AI چیٹ باٹ ہے، اس کو اکیڈمکس میں کیسے دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو دیکھیں آج کل AI کا زمانہ، ٹھیک ہے، چیٹ GPT ہے تو نالجبل، بٹ یہ وہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے، اس میں بھی جو ہے اس طریقے کی کیپیسٹی نہیں ہے جو انسان کے اندر ہوتی ہے، انسانی دماغ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے تو وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اس کے اندر بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو اس ٹیچر کو چاہیے آج کل کے دور میں اس سے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں،
रटिफिकेशन हम नहीं लगा सकते, ये नहीं कि हम पूरी तौर पे चैट लाइक बच्चों को ये समझाएं कि बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जी जाएं, बिल्कुल डिपेंडेंट, help ले हमने लें, लेकिन उसके बस बिल्कुल एडवांटेजेस dependent और ना हो, एडवांटेजेस दोनों उनको समझाने, उनको तरीका समझाना है, उनको उसको यूज़ करने का तरीका बताने कि इस तरीके से आप इस चीज़ में हेल्प ले सकते हैं, बट उस पर डिपेंड नहीं करना, अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी नॉलेज वो देता है वो आपने जो, वो भी ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर है, इंसान ने ही बनाया है, तो उसके पास जो नॉलेज है वो भी उसी इंसान ने ही उसको दी है, तो वो भी करेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आजकल जो एआई का ज़माना है, तो उसमें ये होता है कि हमें सोचना पड़ता है काम करने से पहले, काम निकालने से पहले हमें बच्चों को बताना है कि भाई ये अगर हम काम करेंगे तो ये इसमें जो है आपका ये हेल्पफुल है, ये नॉलेजेबल है, ये इसका ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, तो ये लाजमी बताना चाहिए। और बुक्स के फर्क को कैसे देखती हैं आप किताबों, क्योंकि किताबें आजकल बच्चे तो किताबें पढ़ने से ज्यादा सोचते हैं कि बस चैट जीपीटी को दे दो लिखकर और वो हमें सारा कंटेंट निकाल के दे देगा, तो बुक्स की अहमियत, चैट जीपीटी की अहमियत में क्या देखती हैं फर्क आप? देखिए, बुक्स की अहमियत को तो हम कभी नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, जितना इंसान बुक से सीख सकता है उतना वो नहीं सीख सकता चैट जीपीटी। हाँ, उससे ज़रिए हम ये हो सकता है कि अगर 1000 पेज की बुक है, उसको आपको पढ़ना है, उसकी एक समरी लेनी है, तो उसकी हेल्प से आप वो समरी आप ले सकते हैं, बट लेकिन बुक को पढ़ना चाहिए, उसकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उसको हम कभी भी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, चाहे कोई सा भी ज़माना आ जाए, बुक की अहमियत कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सुहेल साहब से एक सवाल करना चाहूँगा सर, आप भी एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर हैं एक बड़े इदारे में, तो आज के जो स्टूडेंट्स हैं हम देखते हैं, क्या हमें एक ऐसा स्टूडेंट चाहिए जो नंबर्स लेने की, मार्क्स लेने की मशीन हो, जो सिर्फ जिसका एक एम हो कि मुझे सिर्फ मार्क्स लेने हैं, मुझे रट्टे लगाकर जो है वो फर्स्ट आ जाना है, पोजीशन लेनी है, या फिर हमें ऐसे बच्चों की ज़रूरत है आज के माशरे में जो हुनरमंद हो? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजुकेशन सिस्टम में जब हम बात करते हैं इस चीज़ पर। एजुकेशन का जो बेसिक पर्पस भी है, जितने भी आप देखें हिस्टोरिकली जो हमें बताया गया है बुक्स में, आप देखो एकेडमिकली, एजुकेशन का पर्पस होता है इथिक्स को क्रिएट करना सोसाइटी में, इन माशरे को अखलाकी पहलू पर खड़ा करना, और उसके तमाम तर जो लवाजमात होते हैं किसी भी माशरे के लिए उनको ठीक करवाना। तो ये तो किताबों की हद तक रह नहीं गया ना, किताबें तो बच्चों को पढ़वाना या उनको रटा लगवाना या उनको चीज़ें करना, उनके जो डिसिप्लिन है, मेंटल एबिलिटीज़ क्रिएट करना, और स्पेशली जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं इस वक्त उनको अडाप्ट करना, और साथ साथ में उनको अडाप्टेशन, जिस तरह भी क्वेश्चन था कि जो है ना एआई और बुक्स के बीच में, तो इनको हमने कलेक्टिवली लेके जाना है ताकि सोसाइटी भी ग्रो कर सके, और जो लर्निंग एबिलिटीज़ है किसी भी कौम या माशरे में, उसमें इथिक्स का जो है ना प्रमोशन के लिए सर, पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स और जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको किस तरह देखते हैं ज़रूरी है? क्योंकि हम देखते हैं कि हम अभी हमारे इस प्रोग्राम में जो अलाबिद एजुकेशनल सोसाइटी के जितने प्राउड ग्रेशियंस आते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई मेडल्स लिए मुख्तलिफ गेम्स में। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई से, अपनी एबिलिटी से बड़ी बड़ी जो है वो स्कॉलरशिप्स हासिल की हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आए जो पढ़ाई में तो आगे नहीं थे लेकिन वो स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पे जाके मेडल हासिल किए। तो इन दोनों टाइप के स्टूडेंट्स में से आप किसको ज़्यादा समझते हैं कि हाँ जी या तो दोनों बराबर हैं या दोनों पर काम करना चाहिए? नहीं, इसमें तो देखो दोनों चीज़ों को आपने पैरेलल लेके जाना होगा ना। अगर एक अच्छा स्पोर्ट्समैन है, उसके पास जो है ना एजुकेशन या उसको जो है ना ग्लोबल इन्वायरमेंट का पता नहीं है, तो डेफिनेटली वो सर्वाइव नहीं कर सकते उस लेवल से, और अपने आप को यूटिलाइज नहीं कर सकते, विजन क्रिएट नहीं कर सकते, चाहे स्पोर्ट्स की किसी भी शोबे में हो। तो स्पोर्ट्स हो गया और एजुकेशन हो गया, दोनों पैरेलल चीज़ें। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की हम बात करते हैं ना अक्सर, जो है ना हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ये भी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो कलेक्टिवली अगर इनमें कुछ एक साथ लेके जाएंगे, स्पोर्ट्स होगा, दो फायदे होंगे। उनका एक फ़ायदा तो ये होगा कि बच्चे मेंटली तौर पर जो है ना ग्रो भी अच्छा कर पाएंगे, और साथ में जो उसमें जो है ना जिस तरह गेम्स होते हैं हमारे पास, ओलंपिक से इंटरनेशनल लेवल पर गेम में जाना होता है, या कोई भी ऐसे इवेंट होते हैं रीजनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर, उसमें बच्चे फिर अच्छे कम्पीट कर पाएंगे। ठीक है निमतुल्लाह सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हम यहाँ देखते हैं आजकल हर जगह पे आपको स्कूल मिल जाएगा, ठीक है। एक अच्छा इदारा चलाने के लिए किन किन बैरियर्स का और किन किन चीज़ों को देखते हुए एक अच्छा इदारा कायम होता है, मैं ये जानना चाहूँगी आपसे। अच्छा मैम, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और हमारे सीईओ साहब का भी बहुत शुक्रिया कि उसने हमारे स्कूल के लिए, हमारे बच्चों के लिए ऐसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किए। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन से बैरियर्स है, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि आजकल जो एडवांस दौर आ गया है, हर टीचर के लिए
میرے حساب کے مطابق بہت آسانی ہو گئی ہے چیٹ جی پی ٹی اے آئی کے دور کی اس کی وجہ سے. تو میرے خیال میں کہ ان چیزوں کو استعمال کر کے جو ٹیچرز ہے ان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی ہے. اور اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہے, کوئی اسکول بنانا چاہے یا کوئی اس طرح کوئی اچھا تعلیمی ادارہ بنانا چاہے, تو اس کو کس کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ ٹیچرز کا تو آپ نے بتا دیا, بچوں کو کس طرح اویئرنیس دیں یا بچوں کی کس طرح تربیت کی جائے, جیسے اچھی تربیت کی بات ہو رہی تھی ابھی ہماری. وہ تو ظاہری بات ہے کہ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک تو پوری ٹیم کو ساتھ لے کر چلنا, اور جس طرح کے ٹیچرز اسٹوڈنٹس ہیں, جس طرح کا ماحول ہے اسکول کا. سر آپ اس پورے ادارے کو چلا رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی ٹیم میں آپ 2010 سے اس ادارے کو آپریٹ کر رہے ہیں, تو 2010 سے 2026 سے آج تقریباً 16 سے 17 سال آپ کے ادارے کو ہو گئے ہیں. کس طرح کی ٹیم آپ ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور کیا چیز دیکھتے ہیں اپنی ٹیم میں, چاہے وہ ٹیچرز ہوں چاہے وہ مینجمنٹ میں ہوں, کہ وہ ایبلٹی ہونی چاہیے ایک اچھے ادارے کو چلانے کے لیے, چاہے ایک ٹیچر میں یا ایک مینجمنٹ ٹیم میں؟ اچھا, پہلی بات تو میں میڈم کی کوسچن کو آگے لے کے چلوں گا کہ جب بھی کوئی ادارہ اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس ادارے کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس کا ویژن سٹیپ ہے. یعنی جب اس کا ویژن اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو اس کے ماتحت اس نے کام کرنا ہے. مثلا ہمارے ادارے کا ویژن جو ہے وہ انٹر ٹو لرن لیو ٹو لیڈ, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ کبھی یہ نہیں ہے کہ مطلب ہم نے کوئی ایک کیمپس کھول دیا یا 500 بچے ہو گئے ہیں یا 100 ٹیچر ہمارے پاس آ گئے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ شاید میں نہ ہوں, کل یہ نہ ہوں, 50 سال بعد بھی یہ ایک کنٹینیوس پروسیس چلتا ہوا آ رہے گا. اس پروسیس کے تحت جتنے بھی لوگ ہیں اس نے کام کرنا ہے, اور اب اس ادارے نے ہمیں ٹرین کرنا ہے. اس ادارے کے ویژن ہے, پھر اس کا مشن ہے, ان کی کور ویلیوز ہیں. ان کور ویلیوز کو میں بھی فالو کر رہا ہوں, اور اس طرح میڈم فالو کر رہی ہے, سر نعمت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم سارے وہ ان کو فالو کر کے اس کو مد نظر رکھتے ہیں. ہماری جتنی بھی منٹس آف میٹنگ ہے وہ اسی کے ماتحت چلتے ہوئے اس نظام کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے اگر کسی نے اس فیلڈ میں قدم رکھنا ہے, انہوں نے سب سے پہلے اپنے ویژن کو سیٹ کرنا ہے, اور اس ویژن کے مطابق ہر ایک اپنا اپنا ویژن ہو سکتا ہے, اور ہر ایک ادارے کا نیچر بھی چینج ہوگا. جیسے انسان کا مزاج ہے, میرا مزاج ایک ہوگا, آپ کا مزاج ایک دوسرا ہوگا, اس طرح اس ادارے کا مزاج بھی ہوگا. کہیں پہ اکیڈیمکلی زیادہ فوکس ہوگی, کہیں پہ ان کے ایڈمنسٹریشن پہ فوکس ہوگی, کہیں پہ انہوں نے ڈسپلن, جس طرح کیڈٹ کالجز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اکیڈیمکلی سے اسٹرانگلی جو ہے وہاں پر ڈسپلن کے اوپر فالو کیا جاتا ہے. اس طرح بہت سارے ادارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے اسپورٹس کو بہت زیادہ فوکس کیا ہوا ہوتا ہے. تو وہ نیچر جو بنتا ہے, وہ نرچرنگ جو کرتے ہیں, وہ اسی کے مطابق کرتے ہیں کہ ان کا ویژن سیٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھی بات کی کہ پوری ٹیم کے لیے ایک ایم, ایک ویژن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آج ہمارے پاس جو ہے وہ قرأت کے لیے, نعت کے لیے, اور ساتھ ہی جو ہے اسپیچ کے مقابلے. سر کیا کہنا چاہیں گے بچوں کو کہ جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں, چاہے وہ ایک اچھی اسپیچ کرنا چاہتے ہوں, ایک اچھے نعت خواں بننا چاہتے ہوں, کس طرح جو ہے وہ اس فیلڈ میں آگے آ سکتے ہیں؟ سر وہ ظاہری بات ہے کہ جب اسکول میں وہ جو ایکسٹرا کوریکولر ایکٹیویٹیز ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے, اس میں وہ پرفارم کریں گے, تو ایسے اپرچونیٹیز دیں گے تو اس میں وہ اس کے یہ اسکلز گرو ہو جائیں گے, تو وہ آگے آ جائے گا. بالکل. سر آپ بتائیے گا کہ اگر کوئی بچہ اسپیچ کے لیے, نعت کے لیے آگے آنا چاہتا ہے تو اس کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ خاص طور پہ اسپیچ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تلفظات کی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, بچے جملے غلط کہہ جاتے ہیں, کیونکہ اسپیچ میں اس چیز کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے کہ کچھ لفظ لکھے الگ جاتے ہیں, ان کے پروننسیشن الگ ہوتی ہے. کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے بچوں کو؟ اچھا, اس کے لیے پریپریشن جو ہے نا, میرے خیال میں یہ جو اسپیچ ہے پرٹیکولرلی بچوں میں اس ٹیلنٹ کو گرو کروانے کے لیے 2 جگہ پر کام کرنا ضروری ہوتا ہے. ایک تو پیرنٹس, وہ ان کی گرومنگ کروائے. لیٹ سپوز اگر کسی بچوں کو اسپیچ کمپٹیشن میں نیشنل یا انٹرنیشنل لیول پر لے کے جا رہے ہو, فیملی سپورٹ اس بچے کے ساتھ نہیں ہے, پیرنٹنگ ان کی ٹھیک نہیں ہے تاکہ وہ گھر پہ پریکٹس کرے. اسکول میں تو 1-2 بار پریکٹس کرے گا نعت یا کوئی چیز, اتنے تو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے, 30 منٹ کا سیشن ہوتا ہے ایک کلاس کا. تو گھر پہ یہ والدین پلس ٹیچر اگر یہ دونوں صحیح طریقے سے بچوں کو نرچر کرے تو میرے خیال میں جو ہے نا بچے جو ہے نا کمپٹیشن میں, کچھ بچے ایسے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ نٹ شیل میں ہوتے ہیں. اس نٹ شیل کے بچوں کو نکالنے کے لیے جو ہے نا والدین کو تو آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے میں یہ ایبیلٹیز ہیں, اسکول والوں کو بہت دیر سے پتہ چل جاتا ہے. تو گھر پہ جب پتہ ہے تو کائنڈلی ان چیزوں کو آپس میں کمیونیکیٹ کر کے آپ بچے کو اس ریلیونٹ فیلڈ میں سیٹ کر سکتے ہو, چاہے کمپٹیشن نعت کی ہے, چاہے کمپٹیشن جو ہے نا وہ اسپیچ کی ہے.
बहुत अच्छे तरीके से जाके इसको बिल्कुल कर सकते मौजूद ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हमारे साथ जो है वो नात के लिए यहाँ मुकाबले के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, स्पीच के लिए और साथ साथ किरत के लिए भी हमारे साथ यहाँ पे मुकाबले के लिए पार्टिसिपेंट मौजूद होंगे। कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेट्रो वन देखने वाले तमाम नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले उन अफराद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिनके ताउन से आप ये प्रोग्राम अपने घर पर देख रहे हैं, जिनमें सबसे पहले अल आबिद एजुकेशनल सोसाइटी, जावेद पब्लिशर्स बोलती किताबें, ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन, टी पार्टनर हमारे हैं हरपल ताज़ा चाय, रिकूल सिरप मूव फार्मा पाकिस्तान की तरफ से, और अंसारी कुर्ता फैशन जिनके कुर्ते आप अली को पहने हुए देख सकते हैं। आप तमाम अफराद का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम अपने तिलावत के मुकाबले की तरफ चाहते हैं, जहां हमारे जजेस आज मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहला बच्चा जो हमारे पास तिलावत के लिए आ रहा है उसका नाम है मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल डेस्क पर आ जाइए। My name is Bilal. I am from class 2. I am representing से तिलावत स्टार्ट करें बेटा, बिस्मिल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. इसी के बाद हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद यूसुफ। स्टार्ट कीजिए बेटा। My name is Yusuf. I study in class 7. I am represented Capsec schooling system. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट है हुमैरा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Humaira. I study in class 8. I am represented Capsec schooling system, campus 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات صدق اللہ العظیم. इसी के साथ अपने नात के मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमारे सबसे पहले पार्टिसिपेंट हैं इरफान. Assalamu alaikum. My name is Irfan. I study in class 7. I am representing KEP6 schooling system. मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना. मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना. नमाज़े इश्क़ तलवारों के साए में अदा करना. मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना. हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया. हमें ईमान का मतलब बस इतना ही समझ आया. रसूल पाक की हुर्मत पे तन मन धन फिदा करना. मुसलमानों का शेवा है मोहम्मद से वफा करना. इसी के साथ हमारी अगली पार्टिसिपेंट हेरा हैं और साथ ही हमें फरहान बल्दवी साहब ने ज्वाइन किया है. सर आपको बहुत बहुत वेलकम प्रोग्राम में. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Hira. I am representing KEP6 schooling system, campus 5. वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है. वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है. वो सोने से कंकर, वो चांदी से माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है. वो शहरे मोहब्बत जहाँ
मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम तुम्हें क्या बताएं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका का इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। इसी के साथ हमारी आखिरी पार्टिसिपेंट हैं अलीजा। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Aliza. I study in class 3. I am representing CAP6 schooling system campus. कंपटीशन की तरफ बढ़ते हैं हम। बिल्कुल, और आज हमारे स्पीच के पहले पार्टिसिपेंट हैं मोहम्मद नदीम। My name is Nadeem. I am study in class 7. I am representing in CAP6 schooling system campus 6. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. محترم مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شان رمضان. رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ ایمان کی تجدید، کردار کی اصلاح اور روحانی پاکیزگی کا موسم بہار ہے. اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. جو لوگ ہدایت کرے اور حق و باطل میں فرق کرنے والے کی واضح نشانیاں رکھتا ہے.
मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का आखिर गशरा एक ख़ास अहमियत रखता है। शब कदर, रमज़ानुल मुबारक का आखिर गशरा एक ख़ास अहमियत रखता है जिसको शब कदर कहते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर, शब कदर 1000 महीनों की रातों से भी बेहतर है। वस्सलाम। स्पीच के लिए मोहम्मद अली। My name is Muhammad Ali. I study in class 3. I am representing CAP6 schooling system. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے شان رمضان۔ جناب صدر، ماہ رمضان کا مہینہ دراصل برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بخشش اپنے بندوں پر نچھاور کرتا ہے۔ جناب صدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے اور بھلائی کے طلبگار اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اور برائی کا ارادہ کرنے والے برائی سے باز آ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کرم کے وسیلے میں بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ جناب صدر، ماہ رمضان کا مہینہ دراصل خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ڈالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مندوں کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا مہینہ ہے۔ غریب کو اپنی غریبی کا باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ بہت شکریہ۔ اور آج کے ہمارے اسپیچ کی آخری پارٹیسپینٹ ہیں مقدس۔ آج ججز کے لیے مقابلہ سخت ہے اسپیچ میں۔ My name is Muqaddas. I am represented CAP6 schooling system, campus 5. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه السلام. نہ ہو جب تک حصول زندگی قرآنی، نہ ہو جب تک حصول زندگی قرآنی، نہیں ممکن مساوت و قوت کی فراوانی۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ محترم اساتذہ کرام اور معزز اکابر، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے فضیلت قرآن۔ سامنے گرامی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری کتاب ہے جس میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کی معتدل اور تمام اسباق موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو سب سے اعلیٰ ورفع قرار دیا اور پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور یہی وہ کتاب ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ سامنے گرامی، میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری زبان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا باللسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تیری حفاظت کی آخرکار گارنٹی کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میری حفاظت کے ذمہ دار خود خالق کائنات ہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تجھ میں کسی شک و شبے کی گنجائش تو نہیں؟ قرآن نے جواب دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کہاں رہا؟ قرآن نے جواب دیا فی لوح محفوظ، میرا مسکن لوح محفوظ ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تجھے کون لایا؟ قرآن نے جواب دیا نزل بہ الروح الامین۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس پر آیا؟ قرآن نے جواب دیا نزل علی محمد۔ میں نے قرآن سے پوچھا بتا تو کس کی طرف سے آیا؟ قرآن نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین۔
ہم اپنے ریزلٹس کی طرف جانا چاہیں گے. پہلے ہم سب سے پہلے تلاوت کا ہم ریزلٹ جاننا چاہیں گے. آج ہمارے ساتھ کون سا بچہ ونر ہے؟ تب تک ہم میڈم کو ہمارا کرائیٹیریا یہ ہوگا کہ ہم میڈم کو اپنی تلاوت کی جتنی بھی ایویلویشن ہے وہ ہم ان کو دے دیں گے اور ریزلٹ اناؤنس کریں گے. سر آپ مجھے تلاوت بلدیوی صاحب کیا جب تک آپ کیا کامنٹس دینا چاہیں گے آج کے جو بچوں نے اسپیچ کی ہے؟ تقریر کے حوالے سے بات کی جائے، باقی صدیقی صاحب کا ایک شعر ہے کہ باقی جو چپ رہو گے تو اٹھیں گی انگلیاں، ہے بولنا بھی رسم جہاں بولتے رہو. تمام طلبہ جو یہاں ہیں یا آئیں گے یا آتے رہیں گے، کیونکہ پبلک اسپیکنگ ایک ایسا فیکٹر ہے. ابھی میں ریسنٹلی کل رات ہی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا یو ایس اے کی، جس میں لکھا ہوا تھا دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے خوف کھایا جاتا ہے دوسرے نمبر پہ موت ہے، پہلا نمبر پہ پبلک اسپیکنگ ہے. تو بچوں کا یہاں آنا بولنا یہی بہت بڑی بات ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے تقریریں کی، اسٹیج پر کھڑے ہوئے، اور غلطیاں سیکھنے کا مرحلہ ہے. تو وہی بچہ کامیاب ہوگا آگے جو آج کی غلطی سے سیکھے گا. ہمارے ایک استاد تھے وہ اکثر کہتے تھے جس کی پہلی پوزیشن آ گئی تو اس کے پاس تو آگے رستہ نہیں ہے، جس کی دوسری تیسری آئی ہے جو ہارا اس کو پتہ ہے کہ اس کو ہرانا ہے اگلی دفعہ. تو یہ تمام نئے خواہشات ہیں سب بچوں کے لیے، بولتے رہیں. آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ جس بھی زبان میں آپ تقریر کر رہے ہو، ایک تو یہ چیز کہ اسی زبان میں تقریر ہو، دوسری یہ چیز اس زبان کے کچھ تلفظ پروننسیشن ہوتی ہے. بالکل بلدیوی صاحب ہم اسی پر بات کر رہے تھے کہ پروننسیشن جو ہے وہ تقریر میں اسپیچ میں بہت لازم. میم نام اناؤنس کیجیے گا. تلاوت میں جو ونر ہیں وہ ہیں محمد یوسف. محمد یوسف بہت مبارک ہو. سر نعت کے لیے بتا دیجیے سر. تب تک آپ اس کا رزلٹ. اچھا میں سر ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے تو نعت کا ایک نام اناؤنس کر دیجیے گا. تکبیر کا تو مقدس ہے علیزہ. ٹھیک ہے جی سر. مقدس علیزہ. علیزہ آپ کو بہت مبارک ہو. سر اسپیچ کا میں رزلٹ جاننا چاہوں گا. مقدس بہت بہت مبارک ہو جو آگے مقدس، علیزہ اور یوسف، آپ تینوں بچوں کو بہت بہت مبارک ہو. باقی جو بچے تھے انہوں نے بھی بہت اچھا تلاوت کیا اور بہت اچھی نعت پیش کی. اور یہ ایک ہر کمپٹیشن کا حصہ ہوتا ہے، ہار جیت آپ نے ڈیسائیڈ نہیں ہونا. نیکسٹ ٹائم پھر آپ بھی جیتیں گے انشاءاللہ. اور محنت کریں اور اچھے سے اس کو بہتری لائیں. اس کے اندر معزز خواتین حضرات، آج کا ہمارے اس پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. کل میٹرو ون نیوز پہ روزانہ کی رات 10 بجے آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا. جب تک آپ کا ہمارا اللہ نگہبان.